مسلسل ناکامیوں سے تنگ آ کر ایک نوجوان نے خودکشی کا ارادہ کیا۔ اچانک ایک بوڑھا فقیر اس کے پاس آیا اور اسے ایک بند ڈبہ دے کر کہا کہ اس میں تمہاری ہر پریشانی کا حل ہے۔ وہ ڈبہ دکھنے میں ہلکا نیلے رنگ کا اور نہایت بوسیدہ تھا، لیکن فقیر کے چہرے پر ایک ایسا پختہ یقین تھا جس نے نوجوان کو ایک لمحے کے لیے رکنے پر مجبور کر دیا۔ اور پھر جب نوجوان نے کانپتے ہاتھوں سے وہ ڈبہ کھولا تو اندر کوئی جادوئی چیز نہیں تھی، بلکہ مسلسل ناکامیوں نے اس نوجوان کی روح کو اندر تک چھلنی کر دیا تھا۔ وہ پچھلے کئی سالوں سے دن رات محنت کر رہا تھا تاکہ اپنی اور اپنے گھر والوں کی حالت کو بدل سکے، لیکن قسمت جیسے اس سے روٹھ چکی تھی۔ وہ جب بھی کوئی نیا کام شروع کرنے کا سوچتا یا کسی جگہ روزگار کی تلاش میں جاتا تو اسے ہمیشہ مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا۔ اس کی آنکھوں میں جو کبھی بڑے بڑے خواب بسا کرتے تھے، اب وہ خواب آنسوؤں اور بے بسی کی دھن میں کہیں کھو چکے تھے۔ بچپن سے ہی وہ ایک محنتی اور ذہین لڑکا تھا جس نے ہمیشہ اپنی کتابوں سے سچی لگن رکھی اور اپنے اساتذہ کی ہر نصیحت پر عمل کیا۔ اس کا ماننا تھا کہ سچی محنت کبھی رائے گاہ نہیں جاتی اور ایک نہ ایک دن وہ اپنی تمام تر مشکلات پر قابو پا لے گا۔ لیکن جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی اسے اندازہ ہوا کہ دنیا اس کی سوچ سے بالکل مختلف اور بے حد ظالم ہے، جہاں صرف قابلیت ہی سب کچھ نہیں ہوتی بلکہ اور بھی بہت سی چیزیں معنی رکھتی ہیں۔ اس نے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد کئی جگہوں پر اپنی قابلیت کا لوہا منوانے کی کوشش کی۔ وہ روزانہ صبح سویرے اٹھتا، اپنے صاف ستھرے کپڑے پہنتا اور امید سے بھرپور دل کے ساتھ گھر سے نکلتا کہ شاید آج کا دن اس کی زندگی میں کوئی خوشخبری لے کر آئے۔ لیکن ہر شام وہ تھکے ہارے قدموں اور جھکے ہوئے سر کے ساتھ واپس لوٹتا۔ اس کے جوتوں کے تلوے سڑکوں کی خاک چھانتے چھانتے گھس چکے تھے اور اس کے دل کی ہمت ٹوٹتی جا رہی تھی۔ اس نے اپنے رشتہ داروں، دوستوں اور جاننے والوں سے بھی مدد کی درخواست کی، لیکن ہر کسی نے اسے تسلیاں تو بہت دیں مگر عملی طور پر کسی نے اس کا ہاتھ نہیں تھاما۔ اس کے بوڑھے ماں باپ کی آنکھوں میں تیرتی ہوئی امیدیں اب اسے بوجھ لگنے لگی تھیں۔ وہ جب بھی رات کو ان کے کمرے کے پاس سے گزرتا تو اسے ان کی دبی دبی آہیں اور دعائیں سنائی دیتی، جو وہ اپنے رب سے اس کی کامیابی کے لیے مانگتے تھے۔ یہ دعائیں اسے سکون دینے کی بجائے اس کے اندر ایک عجیب سا احساس جرم پیدا کرتی تھیں۔ اسے لگتا تھا کہ وہ اپنے والدین کا گنہگار ہے اور ان کی تمام تر محبتوں اور قربانیوں کا صلہ دینے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے۔ اس کی بہن کی شادی کی عمر بھی نکلی جا رہی تھی اور گھر میں مناسب وسائل نہ ہونے کی وجہ سے اس کے ہاتھ پیلے کرنا ناممکن ہوتا جا رہا تھا۔ ان تمام حالات نے مل کر اس کے ذہن پر ایک ایسا دباؤ پیدا کر دیا تھا جس سے نکلنے کا اسے کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ آہستہ آہستہ اس نے لوگوں سے ملنا جلنا کم کر دیا۔ وہ اپنے کمرے کے ایک اندھیرے کونے میں گھنٹوں خاموش بیٹھا رہتا اور چھت کی طرف گھورتا رہتا۔ اس کے دوست جو کبھی اس کے ساتھ ہنستے کھیلتے تھے اب اپنی اپنی زندگیوں میں آگے بڑھ چکے تھے۔ کوئی اپنا گھر بسا چکا تھا تو کوئی اپنے کاروبار میں کامیاب ہو گیا تھا۔ وہ جب بھی ان کی کامیابیوں کے بارے میں سنتا تو اسے ان سے حسد تو نہیں ہوتا تھا مگر اپنی ذات پر بے تحاشا غصہ ضرور آتا تھا کہ آخر اس میں کیا کمی ہے جو وہ ایک عام سی زندگی بھی نہیں گزار سکتا۔ اس نے کئی چھوٹے موٹے کام کرنے کی بھی کوشش کی، اس نے وہ کام بھی کیے جو اس کی تعلیم اور مزاج کے بالکل خلاف تھے، صرف اس لیے کہ شاید ان سے چند پیسے کما کر وہ اپنے گھر کا چولہا جلا سکے۔ لیکن وہاں بھی اسے لوگوں کی کڑوی باتوں، تانوں
اور حقارت کا سامنا کرنا پڑا۔ کسی نے اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا تو کسی نے اس کی محنت کا پورا حق نہیں دیا۔ یوں لگتا تھا جیسے دنیا کے ہر دروازے پر اس کے لیے صرف انکار اور رسوائی ہی لکھی ہے۔ ان تمام تلخ تجربات نے اس کے اندر سے زندگی جینے کی آخری رمق بھی چھین لی تھی۔ اسے محسوس ہونے لگا تھا کہ اس کا وجود اس دنیا کے لیے بے معنی اور بے مقصد ہے، اور اس کے زندہ رہنے سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں، بلکہ وہ اپنے گھر والوں پر ایک بوجھ بن چکا ہے۔ یہ خیالات اس کے دماغ میں کسی زہریلے سانپ کی طرح رینگنے لگے، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کا زہر اس کی رگوں میں سرایت کرتا گیا۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ اس دنیا سے چلا جائے تو شاید اس کے ماں باپ کو اس کی روز روز کی ناکامیوں اور پریشانیوں سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے گی۔ شاید وہ کچھ دن رو کر صبر کر لیں گے، اور پھر ان کی زندگی کسی نہ کسی طرح آگے بڑھ ہی جائے گی۔ اس کے بغیر کم از کم انہیں ہر روز اس کی ناکامی کا دکھ تو نہیں دیکھنا پڑے گا۔ آج صبح جب وہ سو کر اٹھا تو اس کے دل میں ایک عجیب سی ویرانی اور خاموشی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ آج اس کے اندر کوئی کشمکش یا لڑائی نہیں چل رہی۔ اس نے کچھ دن پہلے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ مزید اس اذیت کو برداشت نہیں کر سکتا، لیکن آج اس فیصلے پر مہر لگ چکی تھی۔ اس نے اپنے کمرے کے ارد گرد نظر دوڑائی، جہاں اس کی کتابیں اور پرانی یادیں بکھری پڑی تھیں۔ اس نے کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا، کیونکہ اب ان بے جان چیزوں سے اس کا کوئی تعلق باقی نہیں رہا تھا۔ وہ چپ چاپ اپنے کمرے سے باہر نکلا۔ اس کی ماں باورچی خانے میں کام کر رہی تھی۔ اس نے ایک نظر اپنی ماں کی جھکی ہوئی کمر اور سفید بالوں کو دیکھا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ بھاگ کر اپنی ماں کے گلے لگ جائے اور جی بھر کر روئے، لیکن اس نے اپنے قدموں کو وہیں روک لیا۔ اسے ڈر تھا کہ اگر اس نے ایسا کیا تو وہ کمزور پڑ جائے گا، اور وہ اب کمزور نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ اس نے خاموشی سے گھر کا دروازہ کھولا اور باہر گلی میں آ گیا۔ باہر کا موسم کافی خوشگوار تھا، ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی اور پرندے درختوں پر چہچہا رہے تھے، لیکن اسے یہ سب کچھ بالکل بے معنی اور کھوکھلا لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے صرف ایک ہی منظر تھا، اور وہ تھا اپنی اس تکلیف دہ زندگی کا خاتمہ۔ وہ شہر کی بھیڑ بھاڑ اور شور و غل سے دور ایک ایسے ویران علاقے کی طرف چل پڑا جہاں کوئی آتا جاتا نہیں تھا۔ اس کے قدموں میں ایک عجیب سا بوجھ تھا، لیکن ساتھ ہی ایک انوکھی سی تسلی بھی تھی کہ آج اس کا یہ تمام تر سفر ہمیشہ کے لیے ختم ہونے والا ہے۔ وہ چلتا رہا، یہاں تک کہ آبادی پیچھے رہ گئی اور کچے پکے راستے شروع ہو گئے۔ اس کا ذہن مکمل طور پر خالی ہو چکا تھا۔ وہ نہ اپنے ماضی کے بارے میں سوچ رہا تھا اور نہ ہی اسے مستقبل کی کوئی فکر تھی۔ وہ بس اس لمحے میں موجود تھا، اور اس کا مقصد صرف اس راستے کے اختتام پر پہنچنا تھا۔ وہ چلتے چلتے ایک اونچی پہاڑی کے قریب پہنچ گیا، جس کے نیچے ایک گہری اور تیز بہتی ہوئی ندی تھی۔ یہ جگہ شہر کے شور سے بہت دور تھی، اور یہاں پانی کے ٹکرانے کی آواز کے سوا کچھ سنائی نہیں دیتا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اس پہاڑ کی چوٹی کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کی سانس پھول رہے تھے اور ماتھے پر پسینہ آ گیا تھا، لیکن اس نے رکنے کا نام نہیں لیا۔ بالآخر وہ چوٹی کے بالکل کنارے پر پہنچ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے نیچے بہتے ہوئے گہرے اور شور مچاتے پانی کو دیکھا۔ وہ پانی اسے اپنے اندر بلاتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، جیسے کہہ رہا ہو کہ آؤ اور اپنی تمام تر تھکن اور دکھوں کو میرے حوالے کر دو۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے ذہن میں ایک لمحے کے لیے اپنے ماں باپ کا چہرہ آیا، لیکن پھر اس نے سر جھٹک کر اس خیال کو دور کر دیا۔ اس کا ماننا تھا کہ وہ ان کے لیے جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ ان کی بھلائی کے لیے ہی ہے۔
اس نے اپنے دونوں ہاتھ ڈھیلے چھوڑ دیے اور اپنے جسم کو بالکل پرسکون کر لیا۔ وہ جانتا تھا کہ بس ایک قدم آگے بڑھانے کی دیر ہے اور اس کی تمام پریشانیاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ اس نے اپنے ذہن میں ہر قسم کے خوف اور ہچکچاہٹ کو مکمل طور پر ختم کر دیا تھا۔ اس کا ارادہ پتھر کی طرح مضبوط ہو چکا تھا اور اس کے اندر سے زندگی کی طرف لوٹنے کی کوئی بھی خواہش باقی نہیں رہی تھی۔ مسلسل ناکامیوں کی زنجیروں میں جکڑا ہوا وہ نوجوان اب موت کی آزادی کو گلے لگانے کے لیے پوری طرح تیار تھا، اور اس نے اپنی زندگی کو ختم کرنے کا مکمل اور حتمی فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ بالکل کنارے پر کھڑا تھا اور اس کے قدموں کے نیچے گہری کھائی موت کا منہ کھولے اسے بلا رہی تھی۔ ہوا کی تیزی میں بے پناہ اضافہ ہو گیا تھا جو اس کے بکھرے ہوئے بالوں اور ڈھیلے کپڑوں سے ٹکرا کر ایک سنسناہٹ پیدا کر رہی تھی۔ نیچے بہتے ہوئے پانی کا شور اب اس کے کانوں میں کسی خوفناک گرج کی طرح محسوس ہونے کی بجائے ایک پرسکون لوری کی طرح لگ رہا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں پوری طرح بند کر لی تھیں اور اپنے جسم کا سارا وزن آگے کی طرف جھکانا شروع کر دیا تھا۔ اس کے ذہن نے دنیا کی ہر آواز، ہر رشتے اور ہر احساس سے اپنا رابطہ مکمل طور پر منقطع کر لیا تھا۔ اسے بس وہ ایک آخری جھٹکا درکار تھا جو اسے اس درد بھری دنیا سے ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیتا۔ اس کے پٹھوں میں ایک کھچاؤ پیدا ہوا اور اس کے پاؤں کی انگلیاں چٹان کی آخری پتھر سے پھسلنے ہی والی تھیں۔ اس کا دل ایک عجیب سی رفتار سے دھڑک رہا تھا، جیسے وہ بھی اس کے جسم سے باہر نکل کر اس کھائی میں گرنے کے لیے بےتاب ہو۔ وہ محسوس کر سکتا تھا کہ موت اس سے اب محض چند انچ کے فاصلے پر کھڑی اس کا استقبال کرنے کے لیے اپنی باہیں پھیلائے ہوئے ہے۔ اس نے ایک لمبا اور گہرا سانس لیا اور اپنے پھیپھڑوں میں اس دنیا کی آخری ہوا کو محسوس کیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے ذہن کو مکمل طور پر خالی کر دیا اور خود کو اس گہرائی کے حوالے کرنے کے لیے تیار کر لیا کہ اچانک اس کے کانوں میں ایک عجیب سی آہٹ پڑی۔ یہ پتوں کے کچلے جانے اور کسی کے قدموں کی دھیمی لیکن پروقار آواز تھی۔ اس سنسان اور ویران جگہ پر جہاں پرندے بھی اپنا راستہ بھول کر نہیں آتے تھے، کسی انسان کی موجودگی کا احساس ہی بظاہر ناممکن تھا۔ اس کے ذہن نے پہلے تو اس آواز کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی اور اسے اپنے ہی دماغ کا کوئی فطور یا تیز چلتی ہوا کا دھوکہ سمجھا، لیکن وہ قدموں کی چاپ قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی تھی، اور پھر ان قدموں کے ساتھ ایک پرانی لکڑی کی لاٹھی کے پتھروں سے ٹکرانے کی ٹک ٹک کی آواز بھی شامل ہو گئی، جس نے اس بات پر مہر لگا دی کہ اس ویرانے میں وہ اکیلا نہیں ہے بلکہ کوئی اور بھی اس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ نوجوان کا جسم جو موت کی کھائی میں گرنے کے لیے بالکل تیار تھا، ایک دم سے جیسے جمسا گیا۔ اس کے اندر جھنجھلاہٹ اور شدید غصے کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وہ اس بات پر شدید طیش میں تھا کہ اس کے اس آخری اور حتمی فیصلے کے درمیان کون آ گیا ہے۔ کیا وہ اس دنیا سے سکون کے ساتھ جا بھی نہیں سکتا؟ کیا قسمت اسے مرنے کے وقت بھی اکیلا اور پرسکون نہیں چھوڑ سکتی؟ یہ سوچ کر اس نے غصے سے دانت پیسے اور چھٹکے سے پیچھے کی طرف مڑا تاکہ اس اجنبی پر چھپٹے اور اسے وہاں سے چلے جانے کا کہے، لیکن پیچھے مڑتے ہی اس کی زبان تالو سے چپک گئی اور غصے کی جگہ ایک عجیب سی حیرت اور پر اسراریت نے لے لی۔ اس کے سامنے چند قدم کے فاصلے پر ایک بوڑھا فقیر کھڑا تھا جس کا وجود ہی اپنے آپ میں ایک طویل اور پر اسرار کہانی لگ رہا تھا۔ اس کا جسم وقت کی سختیوں اور عمر کی طوالت سے کمان کی طرح جھک چکا تھا،
لیکن اس کے کھڑے ہونے کے انداز میں ایک عجیب سا وقار اور ٹھہراؤ تھا۔ اس نے جسم پر جو کپڑے پہن رکھے تھے وہ جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے اور ان گنت پیوندوں سے بھرے ہوئے تھے۔ ان کپڑوں کا رنگ مٹی اور دھوپ کی شدت سے اڑ کر ایک عجیب سے مٹیالے اور بے رنگ روپ میں تبدیل ہو چکا تھا۔ اس کے پیروں میں کوئی جوتا نہیں تھا اور اس کے پاؤں کی کھردری مٹی سے اٹی ہوئی اور پھٹی ہوئی ایڑیاں گواہی دے رہی تھیں کہ اس نے زندگی کا ایک طویل اور کٹھن سفر پیدل ہی طے کیا ہے۔ اس کے چہرے پر اتنی گہری جھریاں تھیں جیسے کسی صدیوں پرانی بنجر زمین پر پانی کی شدید کمی سے دراڑیں پڑ چکی ہوں۔ اس کا رنگ دھوپ میں جل جل کر انتہائی سانولا ہو چکا تھا، لیکن ان تمام ظاہری خستہ حالیوں اور غربت کے نشانات کے باوجود اس فقیر کے چہرے پر ایک ایسا نور اور طمانینت تھی جو اس نوجوان نے آج تک کسی دنیا اور خوشحال انسان کے چہرے پر نہیں دیکھی تھی۔ اس کی سفید داڑھی جو گرد سے اٹی ہوئی تھی ہوا میں ہلکی ہلکی اڑ رہی تھی اور اس کے چوڑے ماتھے پر پڑی انگنت لکیریں کسی گہرے علم اور تجربے کا پتہ دے رہی تھیں۔ لیکن سب سے زیادہ حیران کن اور سحر انگیز چیز اس فقیر کی آنکھیں تھیں۔ وہ آنکھیں جو اتنی گہری اور چمکدار تھیں کہ نوجوان کو لگا جیسے وہ آنکھیں سیدھا اس کی روح کے اندر جھانک رہی ہوں اور اس کے دل میں چھپے ہوئے ہر راز، ہر دکھ اور ہر تکلیف کو پڑھ رہی ہوں۔ ان آنکھوں میں نہ تو کوئی سوال تھا اور نہ ہی کوئی ہمدردی کا ایسا جذبہ جو انسان کو کمزور کر دیتا ہے، بلکہ ان میں ایک ایسی پختگی اور سمجھ تھی جو خاموشی سے کہہ رہی تھی کہ وہ اس نوجوان کے اندر چلنے والے ہر طوفان اور ہر درد سے پوری طرح واقف ہے۔ نوجوان جو چند لمحے پہلے تک موت کو گلے لگانے جا رہا تھا، اس فقیر کی گہری نظروں کے سامنے خود کو بالکل بے بس، کمزور اور خالی محسوس کرنے لگا۔ اس کے اندر کا سارا غصہ اور موت کی طرف بڑھنے کی جلدی جیسے کہیں غائب ہو گئی۔ وہ کچھ بولنا چاہتا تھا، اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے اور یہاں اس موت کی وادی میں کیا کر رہا ہے، لیکن اس کے حلق سے کوئی ایک لفظ بھی نہیں نکل سکا۔ وہ بس بت بنا اس بوڑھے فقیر کو دیکھے جا رہا تھا۔ فقیر نے اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑی ہوئی ایک پرانی سی لاٹھی کے سہارے اپنے قدم آگے بڑھائے اور وہ چلتا ہوا نوجوان کے بالکل قریب آ گیا۔ اس کے قریب آنے پر نوجوان کو اس کے جسم سے سوکھی مٹی اور کسی پرانے عطر کی ملی جلی عجیب سی خوشبو آئی، جس نے اس کے حواسوں پر ایک اور گہرا سحر طاری کر دیا۔ فقیر نے نوجوان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے بغور دیکھا اور پھر ایک ہلکی سی مسکراہٹ اس کے جھریوں بھرے چہرے پر ابھر آئی۔ وہ مسکراہٹ کسی کا مذاق اڑانے والی نہیں تھی اور نہ ہی کسی کی مجبوری پر ہنسنے والی تھی، بلکہ وہ ایک ایسی تسلی دینے والی مسکراہٹ تھی جیسے کوئی بہت قریبی اور شفیق شخص کسی روتے ہوئے اور خوف زدہ بچے کو چپ کرانے اور اسے تحفظ کا احساس دلانے کے لیے مسکراتا ہے۔ فقیر نے بغیر کسی لمبی چوڑی تمہید کے اور بغیر یہ پوچھے کہ وہ نوجوان وہاں اس پہاڑی کی چوٹی پر کھائی کے کنارے کیا کرنے جا رہا تھا، اپنے خشک اور کانپتے ہوئے ہونٹوں کو حرکت دی اور اس سے مخاطب ہوا۔ اس کی آواز اس ویرانے اور ہوا کے شور میں ایک گہری اور پر اسرار گونج کی طرح محسوس ہوئی۔ اس آواز میں ایک ایسی طاقت تھی جس نے نوجوان کو اپنی جگہ پر میخوں کی طرح گاڑ دیا۔ اس نے نوجوان سے کہا کہ وہ جانتا ہے کہ وہ کن حالات سے گزر رہا ہے اور اس کے اندر کس قدر مایوسی، خوف اور اندھیرا چھا چکا ہے۔ فقیر نے کہا کہ تمہاری مسلسل ناکامیوں، دنیا کی ٹھوکروں، لوگوں کے طعنوں
اور حالات کی سختیوں نے تمہیں اس مقام پر لا کھڑا کیا ہے جہاں تمہیں اپنی زندگی ایک بوجھ محسوس ہونے لگی ہے، اور تم موت کو اس بوجھ سے فرار کا واحد راستہ سمجھ بیٹھے ہو۔ فقیر کی یہ باتیں سن کر نوجوان اندر تک ہل گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ اجنبی بوڑھا اس کے دل کے راز، اس کی ناکامیوں اور اس کی مجبوریوں کے بارے میں کیسے جانتا ہے۔ اس نے تو کسی سے اپنا دکھ نہیں بانٹا، پھر یہ فقیر کیسے اس کی روح کے زخموں کو اتنی آسانی سے پڑھ رہا تھا؟ فقیر نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ مرنا اور حالات سے بھاگ جانا سب سے آسان کام ہے، لیکن اس سے کچھ بھی نہیں بدلتا۔ تمہارے دکھ ختم نہیں ہوتے، بلکہ وہ تمہارے پیچھے رہ جانے والوں کی جھولی میں گر جاتے ہیں۔ لیکن میرے پاس ایک ایسی چیز ہے جو تمہاری ان تمام الجھنوں اور دکھوں کا مکمل مداوع کر سکتی ہے۔ فقیر نے پورے یقین اور ایک عجیب سی پر اصرار طاقت کے ساتھ کہا کہ اس کے پاس ایک ایسا حل موجود ہے جو اس کی ہر پریشانی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے گا، اس کے راستے کی ہر رکاوٹ کو دور کر دے گا، اور اسے وہ سکون اور راستہ دکھائے گا جس کی تلاش میں وہ در در کی ٹھوکریں کھاتا ہوا آج موت کے اس تاریک کنارے تک آ پہنچا ہے۔ نوجوان یہ سن کر ہکا بکا رہ گیا۔ اس کا ذہن جو مایوسی کی دھن میں مکمل طور پر گم ہو چکا تھا، اب ایک عجیب سے تجسس اور امید کی ہلکی سی کرن میں گھرنے لگا۔ اسے لگا جیسے کوئی اس اندھیرے کنویں میں جہاں وہ گر رہا تھا ایک رسی لٹکا رہا ہو۔ اس سے پہلے کہ نوجوان اپنے شکوک و شبہات کا اظہار کرتا، کوئی سوال کرتا یا اس فقیر کی باتوں کو جھٹلاتا، فقیر نے اپنی پرانی اور بوسیدہ چادر کے اندر اپنا کمزور اور جھریوں بھرا ہاتھ ڈالا جو اس نے اپنے کمزور کندھوں پر لپیٹ رکھی تھی۔ نوجوان کی نظریں اس کے ہاتھ کی حرکت پر جم گئیں۔ اس کے دل کی دھڑکن ایک بار پھر تیز ہو گئی۔ وہ سوچنے لگا کہ شاید یہ فقیر کوئی قیمتی خزانہ، کوئی جادوئی پتھر یا کوئی خاص تعویذ نکالے گا جو پلک چھپکتے ہی اس کی غریبی، اس کی ناکامیاں اور اس کے سارے دکھ درد دور کر دے گا، اور اس کی قسمت راتوں رات بدل جائے گی۔ فقیر نے اپنے کانپتے اور کمزور ہاتھوں سے چادر کے اندر سے ایک چھوٹا سا ڈبہ باہر نکالا اور اسے نوجوان کی طرف بڑھا دیا۔ نوجوان کی تمام تر امیدیں اور تجسس اس ڈبے کو دیکھتے ہی ایک عجیب سی الجھن میں تبدیل ہو گئیں۔ وہ ڈبہ کسی قیمتی دھات، سونے چاندی یا چمکدار لکڑی کا نہیں بنا ہوا تھا، اور نہ ہی اس پر کوئی خوبصورت نقش و نگار یا ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے، بلکہ وہ ایک انتہائی معمولی، پرانا اور خستہ حال سا ڈبہ تھا جسے دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے وہ صدیوں پرانا ہو اور اسے مٹی کے اندر دبا کر رکھا گیا ہو۔ فقیر نے اس ڈبے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں ایسے مضبوطی سے اور احتیاط سے تھام رکھا تھا جیسے وہ دنیا کی سب سے قیمتی اور نایاب چیز ہو، اور اسے ڈر ہو کہ کہیں یہ گر کر ٹوٹ نہ جائے۔ اس نے ڈبہ نوجوان کے چہرے کے سامنے کرتے ہوئے گہری اور پروقار آواز میں دوبارہ وہی الفاظ دہرائے کہ اسے غور سے دیکھو، اس کے اندر تمہاری ہر پریشانی کا حل موجود ہے، اسے تھام لو اور اپنی زندگی کو ختم کرنے کا خیال دل سے نکال دو۔ نوجوان کی نظریں اس فقیر کے پر اصرار چہرے سے ہٹ کر اس ڈبے پر مرکوز ہو گئیں۔ وہ ڈبہ دکھنے میں ہلکا نیلے رنگ کا اور نہایت بوسیدہ تھا۔ نوجوان کی حیرت زدہ نظریں اس ہلکے نیلے رنگ کے بوسیدہ ڈبے پر جم کر رہ گئی تھیں، جسے دیکھ کر ایسا گمان ہوتا تھا کہ شاید اسے کسی کچرے کے ڈھیر سے اٹھا کر لایا گیا ہو۔ اس کے ذہن میں سوالوں کا ایک شدید طوفان مچلنے لگا کہ آخر اس پرانے اور ٹوٹے پھوٹے ڈبے میں ایسا کیا پوشیدہ ہو سکتا ہے جو اس کے ان تمام دکھوں اور پریشانیوں کا ازالہ کر سکے، جن کے بھاری بوجھ تلے دب کر وہ آج اپنی جان تک لینے پر مجبور ہو گیا تھا۔ کیا اس ڈبے میں
اتنی دولت چھپی ہے کہ وہ اپنے غریب اور بوڑھے والدین کی تمام ضرورتیں پوری کر سکے؟ کیا اس میں اس کی جوان بہن کے جہیز کا قیمتی سامان موجود ہے، یا پھر اس میں کسی ایسی بڑی نوکری کا پروانہ قید ہے جو اس کی اب تک کی تمام مسلسل ناکامیوں کو ایک شاندار کامیابی میں بدل دے؟ یہ سب خیالات اسے انتہائی مضحکہ خیز اور احمقانہ لگ رہے تھے، کیونکہ اس چھوٹے سے خستہ حال ڈبے میں بظاہر ایسی کوئی بھی چیز سما نہیں سکتی تھی۔ نوجوان کے دل میں ایک بار پھر وہی شدید مایوسی اور دنیا سے نفرت کی تلخی ابھرنے لگی۔ اس نے سوچا کہ یہ بوڑھا فقیر یقیناً پاگل ہے، یا پھر اس کی مجبوری اور موت کے ارادے کا بے رحمی سے مذاق اڑا رہا ہے۔ اس نے غصے سے اپنا رخ دوبارہ اس گہری اور خوفناک کھائی کی طرف موڑنے کا پختہ ارادہ کیا، تاکہ اس نامعلوم فقیر کی بے معنی باتوں کو مکمل طور پر نظر انداز کر کے اپنی ادھوری موت کا سفر فوراً مکمل کر سکے۔ لیکن جیسے ہی اس نے اپنی نظریں ایک آخری بار فقیر کے چہرے کی طرف اٹھائیں، وہ ایک بار پھر کسی اندیکھی اور طاقتور کشش کے زیر اثر وہیں کا وہیں رکنے پر مجبور ہو گیا۔ فقیر کی گہری اور پرسکون آنکھوں میں کوئی مذاق یا فریب کا شائبہ تک نہیں تھا، بلکہ ان میں ایک ایسا پختہ اور اٹل یقین موجود تھا جس نے نوجوان کی روح کے اندر تک ایک عجیب سی سنسناہٹ اور بے چینی پیدا کر دی۔ فقیر کا روشن چہرہ خاموشی سے چیخ چیخ کر بتا رہا تھا کہ وہ جو کچھ بھی کہہ رہا ہے وہ مکمل اور خالص سچائی پر مبنی ہے، اور اس معمولی سے ڈبے کے اندر واقعی کوئی ایسی حیرت انگیز چیز موجود ہے جو اس نوجوان کی موت کی طرف تیزی سے بڑھتی ہوئی قدموں کی سمت ہمیشہ کے لیے بدل سکتی ہے۔ اس پختہ یقین کی روحانی طاقت اتنی زیادہ تھی کہ نوجوان کے اندر موجود موت کا وہ مضبوط ارادہ، جو چند لمحے پہلے تک ایک چٹان اور پتھر کی طرح سخت ہو چکا تھا، اب کسی ریت کی کچی دیوار کی طرح اچانک بکھرنے لگا۔ اس کے تاریک اور ویران دل کے کسی بہت ہی گہرے کونے میں زندگی کی ایک نہایت کمزور اور مدھم سی کرن ایک بار پھر جاگ اٹھی۔ اس نے اپنے آپ سے کہا کہ موت تو ویسے بھی اس کے بالکل سامنے کھڑی ہے اور محض چند لمحوں کی دوری پر ہے، تو کیوں نہ مرنے سے پہلے اس آخری راز کو بھی پوری طرح سے جان لیا جائے کہ آخر اس پر اصرار بوڑھے کی ان عجیب و غریب باتوں میں کیا سچائی چھپی ہے۔ اس نے ایک لمبا اور گہرا سانس لیا اور اپنی تمام تر توجہ کھائی کی ان ہولناک گہرائیوں سے ہٹا کر مکمل طور پر اس فقیر اور اس کے ہاتھوں میں موجود اس پر اسرار نیلے ڈبے پر مرکوز کر دی۔ نوجوان نے انتہائی ہچکچاہٹ اور بے یقینی کے عالم میں اپنے ہاتھ آہستہ آہستہ فقیر کی جانب بڑھائے۔ اس کے دونوں ہاتھ شدید خوف، جسمانی کمزوری اور تیز چلتی ہوئی ٹھنڈی ہوا کے باعث بری طرح کانپ رہے تھے، اور اس کی انگلیاں سردی سے بالکل سن ہو چکی تھیں۔ اس نے فقیر کے کھردرے اور شفیق ہاتھوں سے وہ ڈبہ لے کر اپنے کانپتے ہاتھوں میں تھام لیا۔ وہ ڈبہ چھونے میں انتہائی کھردرا اور ٹھنڈا محسوس ہو رہا تھا، اور اس کا وزن اتنا کم تھا کہ لگتا تھا جیسے اس کے اندر خالی ہوا کے سوا کچھ بھی نہ ہو۔ فقیر نے ڈبہ اس کے حوالے کرنے کے بعد خاموشی سے اپنے دو قدم پیچھے کر لیے، لیکن اس کی پرکشش نظریں بدستور نوجوان کے الجھے ہوئے چہرے پر جمی رہیں، جیسے ہی وہ اس کے چہرے کو ہر بدلتے ہوئے تاثر کو بہت بغور دیکھنا اور سمجھنا چاہتا ہو۔ نوجوان کے دل کی دھڑکن ایک بار پھر مکمل طور پر بے قابو ہونے لگی۔ اس نے اپنی تمام تر باقی ماندہ ہمت جمع کی اور اس بوسیدہ ڈبے کے بند ڈھکن پر اپنی کانپتی ہوئی انگلیاں مضبوطی سے رکھیں۔ ڈھکن کافی پرانا ہونے کی وجہ سے کناروں سے تھوڑا سخت ہو چکا تھا۔ اس نے تھوڑا سا زور لگایا اور ایک ہلکی سی چرچراہٹ کی آواز کے ساتھ
جب نوجوان نے کانپتے ہاتھوں سے وہ ڈبہ کھولا تو اندر کوئی سونا چاندی کا ڈھیر نہیں تھا، کوئی قیمتی ہیرے جواہرات نہیں تھے، کسی بڑی نوکری کا پروانہ نہیں تھا، اور نہ ہی کوئی ایسی جادوئی چیز تھی جو پلک جھپکتے اس کی قسمت بدل دیتی، بلکہ اس ڈبے کے بالکل درمیان میں ایک انتہائی معمولی سا اور پرانا لفافہ پڑا ہوا تھا، جس پر ایک سرخ رنگ کی مٹیالی مہر لگی ہوئی تھی۔ نوجوان کی آنکھوں میں جو امید کی ایک آخری اور مدھم سی کرن جاگی تھی، وہ اس لفافے کو دیکھتے ہی فوراً بجھ گئی۔ اس کا سارا جسم غصے اور مایوسی کی شدت سے کانپنے لگا۔ اس نے سوچا کہ یہ سارا بھونڈا مذاق ہے جو یہ بوڑھا فقیر موت کی دہلیز پر کھڑے ایک انسان کے ساتھ کر رہا ہے۔ اس نے ڈبے کو سختی سے اپنے ہاتھ میں بھینچا اور ایک بار پھر فقیر کی طرف دیکھا، لیکن فقیر کی آنکھوں میں وہی پرسکون اور گہرا یقین موجود تھا۔ فقیر نے اپنے چہرے یا آنکھوں کے اشارے سے اسے کچھ نہیں کہا، بس وہ خاموشی سے کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ نوجوان نے غصے سے بپھرے ہوئے دل کے ساتھ اس ڈبے کے اندر سے وہ چھوٹا سا لفافہ نکالا اور اس پر لگی ہوئی پرانی مہر کو توڑ دیا۔ مہر کے ٹوٹتے ہی لفافے کا منہ کھل گیا اور اس کے اندر سے ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا نکلا، جسے کئی بار تہہ کر کے چھوٹا کیا گیا تھا۔ نوجوان نے جلدی سے اس کاغذ کو کھولا تاکہ دیکھ سکے کہ اس میں ایسا کیا لکھا ہے جو اس کی جان بچا سکتا ہے، لیکن جیسے ہی اس نے اس کاغذ کی تاہوں کو پوری طرح کھولا تو اس کی حیرت اور غصے کی انتہا نہ رہی۔ وہ کاغذ بالکل کوڑا تھا اور اس پر ایک بھی لفظ لکھا ہوا نہیں تھا، نہ کوئی تحریر تھی، نہ کوئی نقشہ، اور نہ ہی کوئی نشانی تھی۔ وہ محض ایک خالی اور زرد پڑ چکا پرانا کاغذ تھا جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ نوجوان کا دماغ غصے سے پھٹنے لگا۔ اسے لگا جیسے اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ وہ فقیر پر چیخنا چاہتا تھا، اسے برا بھلا کہنا چاہتا تھا کہ اس نے اسے اس آخری وقت میں بھی دھوکہ دیا ہے۔ اس نے اس کورے کاغذ کو ہوا میں پھینک کر دوبارہ اس گہری کھائی کی طرف چھلانگ لگانے کا ارادہ کیا۔ اس نے کاغذ کو مٹھی میں گول کرنے کے لیے اپنا ہاتھ زور سے دبایا، لیکن اچانک اس کی نظر کاغذ کے بالکل نچلے کونے پر پڑی، جہاں بہت ہی باریک اور ہلکی سیاہی سے کچھ لکھا ہوا تھا۔ وہ لکھائی اتنی باریک تھی کہ اگر وہ ذرا سا بھی جلدی کرتا تو وہ اسے کبھی نہ دیکھ پاتا۔ اس کا غصہ ایک لمحے کے لیے تجسس میں بدل گیا۔ اس نے کاغذ کو اپنی آنکھوں کے بالکل قریب کیا اور ان باریک الفاظ کو پڑھنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہاں انتہائی مختصر الفاظ میں ایک ہدایت لکھی ہوئی تھی کہ اس کاغذ کی مرکزی تہہ کو روشنی کی طرف کر کے دیکھو۔ نوجوان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس عجیب و غریب ہدایت کا کیا مطلب ہے، لیکن چونکہ وہ اس کاغذ کو دیکھ ہی چکا تھا تو اس نے سوچا کہ اس آخری کام کو بھی کر گزرنے میں کیا حرج ہے۔ اس نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا جہاں سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ اس نے اس زرد اور پرانے کاغذ کو اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے پکڑا اور اسے سیدھا سورج کی تیز روشنی کے سامنے کر دیا۔ کاغذ اتنا پتلا تھا کہ سورج کی روشنی اس کے آر پار ہونے لگی۔ جیسے ہی سورج کی تیز شعاعیں اس کاغذ کے درمیانی حصے پر پڑیں تو ایک انتہائی حیرت انگیز اور ناقابل یقین منظر اس کی آنکھوں کے سامنے ابھرنے لگا۔ وہ کاغذ جو چند لمحے پہلے تک بالکل کوڑا اور خالی تھا، اس کے بالکل بیچوں بیچ کچھ الفاظ ابھرنا شروع ہو گئے، جیسے کوئی پوشیدہ روشنی کی تپش پا کر جاگ اٹھی ہو۔ یہ الفاظ بہت واضح اور گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ نوجوان کی آنکھیں حیرت سے پوری طرح کھل گئیں اور اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے سورج کی روشنی میں ابھرنے والے ان الفاظ کو پڑھنا شروع کیا۔ وہ کوئی لمبا چوڑا وظیفہ یا کوئی جادوئی منتر نہیں تھا،
بلکہ صرف دو مختصر جملے تھے جن میں لکھا تھا کہ ناکامی یہ نہیں ہے کہ تم گر گئے ہو، بلکہ اصل ناکامی یہ ہے کہ تم نے گرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے سے انکار کر دیا ہے۔ اگلی بار جب بھی تم حالات کی ٹھوکر کھا کر گرنا تو بس اپنے ذہن میں یہ ایک لفظ یاد رکھنا۔ دوبارہ نوجوان ان الفاظ کو پڑھ کر جیسے سکتے میں آ گیا۔ اس کے دماغ میں یہ الفاظ کسی ہتھوڑے کی طرح لگ رہے تھے۔ اس نے ان جملوں کو ایک بار پڑھا، دو بار پڑھا اور پھر کئی بار پڑھتا چلا گیا۔ ہر بار پڑھنے پر ان الفاظ کی گہرائی اس کے دل اور دماغ کے بند دروازوں کو کھولتی چلی جا رہی تھی۔ وہ اب تک یہ سمجھتا آیا تھا کہ اس کا مختلف کاموں میں ناکام ہو جانا اس کے مقدر کی خرابی ہے یا پھر یہ اس کی اپنی کمزوری اور نااہلی کا ثبوت ہے۔ اس نے ہمیشہ اپنی ہر بار کو اپنی زندگی کا آخری اور حتمی فیصلہ سمجھ لیا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ جو انسان ایک بار گر جائے وہ کبھی دوبارہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اس نے اپنی ہر ٹھوکر کو اپنا انجام مان لیا تھا، لیکن اس کاغذ پر ابھرنے والے ان چند الفاظ نے اس کی ساری سوچ اور اس کے سارے فلسفے کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی تھیں۔ یہ الفاظ اسے بتا رہے تھے کہ گرنا کوئی جرم نہیں ہے، گرنا کوئی گناہ نہیں ہے اور نہ ہی یہ کوئی عیب ہے۔ دنیا کا ہر وہ انسان جو چلنے کی کوشش کرتا ہے وہ گرتا ضرور ہے۔ ٹھوکریں کھانا زندگی کے سفر کا ایک لازمی حصہ ہے، لیکن ہار اس وقت نہیں ہوتی جب انسان زمین پر گرتا ہے۔ ہار تو اس وقت ہوتی ہے جب وہ زمین پر گرا ہوا انسان اپنے دل میں یہ مان لیتا ہے کہ اب وہ کبھی نہیں اٹھ سکتا اور وہ اٹھنے کی کوشش ہی ترک کر دیتا ہے۔ نوجوان کو اپنے ماضی کے وہ تمام مناظر یاد آنے لگے جب اس نے کسی نوکری کے انٹرویو میں مسترد ہونے کے بعد خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا، جب اس نے کسی چھوٹے کاروبار میں نقصان اٹھانے کے بعد دوبارہ کبھی وہ کام نہ کرنے کی قسم کھا لی تھی، جب لوگوں کے طعنوں سے ڈر کر اس نے نئے راستے تلاش کرنا چھوڑ دیے تھے۔ اسے احساس ہوا کہ اس نے ہر بار گرنے کے بعد اٹھنے سے انکار کیا تھا۔ اس نے حالاتوں کا مقابلہ کرنے کی بجائے ان سے فرار حاصل کرنے کو ترجیح دی تھی، اور آج بھی وہ موت کی اس کھائی کے کنارے کھڑا ہو کر دراصل اٹھنے سے انکار ہی کر رہا تھا۔ وہ اپنے اس آخری اور سب سے بڑے فرار کے ذریعے خود کو مکمل اور حتمی طور پر ناکام ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ لفظ دوبارہ اس کے ذہن میں مسلسل گونج رہا تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا لفظ اپنے اندر کتنی بڑی طاقت، کتنی بڑی امید اور کتنی بڑی زندگی سمیٹے ہوئے تھا۔ یہ لفظ اسے بتا رہا تھا کہ زندگی میں کبھی کوئی چیز ختم نہیں ہوتی۔ ہر ناکامی کے بعد ایک نئی شروعات کا موقع موجود ہوتا ہے۔ ہر رات کے بعد ایک نئی صبح طلوع ہوتی ہے، اور ہر بار گرنے کے بعد دوبارہ کھڑے ہونے کا راستہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ اس کے دل کے تاریک اور سرد کونوں میں جہاں مایوسی اور موت کی برف جم چکی تھی، وہاں اس ایک لفظ نے امید کی ایک گرم اور روشن آگ جلا دی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے سے وہ تمام دھن چھٹنے لگی جو اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو کھا چکی تھی۔ اسے اب محسوس ہونے لگا کہ اس کی پچھلی تمام ناکامیاں دراصل اس کی ہار نہیں تھیں، بلکہ وہ تو اس کی زندگی کے اسباق تھے جو اسے کچھ نیا سکھانے اور اسے مزید مضبوط بنانے کے لیے آئے تھے۔ لیکن اس نے ان اسباق کو سمجھنے کی بجائے انہیں اپنے گلے کا توق بنا لیا تھا۔ وہ کھائی کا کنارہ جہاں وہ موت کی نیند سونے آیا تھا، اب اسے ایک نئی بیداری کا مقام ملنے لگا تھا۔ سورج کی روشنی جو اس کاغذ کے ذریعے اس کی آنکھوں میں پڑ رہی تھی، وہ اب اسے اپنی روح کے اندر اترتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی بند آنکھیں اور سوچ کے مقفل دروازے پوری طرح کھل چکے تھے،
اور وہ ایک گہرے اور طویل سوچ کے سمندر میں غوطہ زن ہو چکا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ فقیر کا وہ بوسیدہ ڈبہ واقعی اس کی ہر پریشانی کا حل اپنے اندر چھپائے ہوئے تھا، کیونکہ اس نے اسے وہ چابی دے دی تھی جو اس کے ذہن پر لگے ناکامی کے تالوں کو کھول سکتی تھی۔ اسے یاد آیا کہ جب وہ چھوٹا تھا اور اس نے پہلی بار سائیکل چلانا سیکھی تھی تو وہ کتنی بار گرا تھا، اس کے گھٹنوں پر چوٹیں آئی تھیں، اس کے ہاتھوں سے خون بہا تھا، لیکن اس وقت اس نے کبھی رونے کے باوجود سائیکل چلانا نہیں چھوڑی تھی۔ وہ ہر بار گرنے کے بعد اپنے آنسو صاف کرتا اور دوبارہ سائیکل پر سوار ہو جاتا۔ اس کے اندر اس وقت موت کا یا ہار ماننے کا کوئی تصور نہیں تھا۔ وہ بچپن کی معصومیت اور وہ لگن جو اس کے اندر قدرتی طور پر موجود تھی، وہ بڑے ہو کر دنیا کی تلخیوں اور لوگوں کی باتوں میں کہاں کھو گئی تھی۔ اس نے خود سے سوال کیا کہ کیا وہ اس چھوٹے بچے سے بھی زیادہ کمزور ہو گیا ہے جو چوٹ لگنے پر بھی ہار نہیں مانتا تھا؟ اس کی ماں کی وہ دعائیں جو اسے کچھ دیر پہلے تک ایک بوجھ اور تانا محسوس ہوتی تھیں، اب اسے ایک طاقتور ہتھیار کی طرح لگنے لگیں۔ اسے احساس ہوا کہ اس کے والدین اسے کبھی ناکام نہیں دیکھنا چاہتے تھے، اور ان کی دعاؤں کا مقصد اس پر دباؤ نہیں ڈالنا تھا، بلکہ ان کا مقصد اسے یہ یقین دلانا تھا کہ وہ اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وہ لفظ دوبارہ اس کی رگوں میں خون کی طرح دوڑنے لگا۔ اس نے سوچا کہ اگر آج وہ اس کھائی میں کود گیا تو وہ کبھی دوبارہ اپنی ماں کا مسکراتا ہوا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا، وہ کبھی دوبارہ اپنے بابا کے کھردرے ہاتھوں کو نہیں چھو سکے گا، وہ کبھی دوبارہ اپنی بہن کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے دعائیں نہیں دے سکے گا۔ موت ایک ایسا حتمی اور اٹل فیصلہ ہے جس کے بعد کوئی دوسرا موقع، کوئی دوسری صبح اور کوئی دوبارہ نہیں ہوتا۔ موت انسان سے دوبارہ کوشش کرنے کا حق ہمیشہ کے لیے چھین لیتی ہے، اور وہ اپنے اس حق کو اتنی آسانی سے کیوں گنوا رہا تھا؟ اس کے اندر کا خوف اور مایوسی اب ایک عجیب سی طاقت اور غصے میں بدل رہی تھی، لیکن یہ غصہ اب دنیا یا حالات پر نہیں تھا، بلکہ اپنے اس کمزور اور بزدلانہ فیصلے پر تھا جو وہ کچھ دیر پہلے تک کرنے جا رہا تھا۔ وہ ہوا جو پہلے اسے کھائی کی طرف دھکیلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، اب اسے اپنے کندھوں کو تھپ تھپاتی ہوئی اور اسے آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتی ہوئی لگ رہی تھی۔ ندی کا وہ شور جو پہلے اسے ایک خوفناک گرج کی طرح بلا رہا تھا، اب اسے زندگی کا ایک رواں دھواں گیت محسوس ہو رہا تھا جو اسے یہ پیغام دے رہا تھا کہ جب تک سانسیں باقی ہیں تب تک رکنا اور ہار ماننا منع ہے۔ اس نے کاغذ کے ان الفاظ کو ایک بار پھر دیکھا جو سورج کی روشنی میں اب بھی چمک رہے تھے۔ ناکامی یہ نہیں ہے کہ تم گر گئے ہو، بلکہ اصل ناکامی یہ ہے کہ تم نے اٹھنے سے انکار کر دیا ہے۔ یہ الفاظ محض سیاہی کے نشان تھے، بلکہ یہ ایک ایسا زندہ اور جاگتا ہوا سچ تھا جو اس کی روح کی گہرائیوں میں اتر کر اس کے ہر زخم پر مرہم رکھ رہا تھا۔ وہ فقیر جو اس کے پیچھے خاموشی سے کھڑا تھا، اس کی موجودگی کا احساس نوجوان کو اب ایک فرشتہ نما رہبر کی طرح لگ رہا تھا، جس نے عین اس وقت آ کر اس کا ہاتھ تھام لیا جب وہ ہمیشہ کے لیے اندھیرے میں ڈوبنے والا تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ کتنے ہی لوگ اس دنیا میں روزانہ انہی حالات کا شکار ہوتے ہوں گے، کتنے ہی نوجوان روزگار نہ ملنے پر، اپنے خواب ٹوٹنے پر، یا لوگوں کے رویوں سے دل برداشتہ ہو کر اسی طرح موت کے کنارے آ کھڑے ہوتے ہوں گے۔ کاش ان سب کو بھی بروقت کوئی ایسا ہی کاغذ کا ٹکڑا، کوئی ایسا ہی روشنی کا پیام مل جائے جو انہیں یہ بتا سکے کہ اصل ہار موت کے گلے لگنے میں ہے، جبکہ زندگی تو ہر روز ایک نیا میدان سجاتی ہے جہاں تم اپنے گرے ہوئے وجود کو ایک بار پھر سمیٹ کر دوبارہ کھڑے ہو سکتے ہو۔
اس کا ذہن ان گنت سوچوں کا مرکز بن چکا تھا۔ اس کاغذ کے اس ایک لفظ دوبارہ نے اس کی سوچ کے دھارے کا رخ یکسر موڑ دیا تھا۔ اس نے اس کاغذ کو بہت احتیاط کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا، جیسے وہ دنیا کی سب سے انمول اور قیمتی دولت ہو۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کے دل کی وہ ویرانی جو اس کھائی کی طرف آتے ہوئے عروج پر تھی، اب آہستہ آہستہ کم ہوئی جا رہی تھی، اور اس کی جگہ ایک عجیب سا سکون اور ایک نیا عزم لے رہا تھا۔ اس کے چہرے کی وہ زردی جو مایوسی اور موت کے خوف سے چھا گئی تھی، اب غائب ہونے لگی تھی۔ اس نے کاغذ کو اپنی چھاتی سے لگا لیا اور اپنی آنکھیں بند کر کے ان الفاظ کو اپنے وجود کا حصہ بنانے لگا۔ وہ اب تک کھائی کے بالکل آخری کنارے پر ہی کھڑا تھا۔ اس کے قدم اب بھی اس پتھر پر موجود تھے جہاں سے ایک ذرا سی حرکت اسے نیچے گرا سکتی تھی، لیکن اس کے اندر کا انسان جو نیچے گرنے کے لیے بےتاب تھا، وہ اب مکمل طور پر مر چکا تھا، اور اس کی جگہ ایک ایسا نیا اور پرعزم انسان جنم لے چکا تھا جو زندگی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے شکست دینے کے لیے تیار تھا۔ اس کا ذہن پوری طرح ان الفاظ کے سحر میں جکڑا جا چکا تھا، اور وہ اس ایک لفظ دوبارہ کی طاقت کو اپنی تمام رگوں میں محسوس کر رہا تھا۔ اس نے ایک طویل اور گہرا سانس لیا جس میں اب موت کی بو نہیں بلکہ زندگی کی تازہ اور طمانینت بخش مہک شامل تھی۔ اس نے اپنے قدم جو کھائی کے بالکل آخری کنارے پر منجمد ہو چکے تھے، نہایت احتیاط اور پختہ ارادے کے ساتھ پیچھے کی طرف ہٹائے۔ موت کا وہ گہرا گڑھا جو کچھ دیر پہلے تک اسے اپنے اندر بلا رہا تھا، اب اسے ایک ڈراؤنے خواب کی طرح لگنے لگا۔ اس نے اس انمول پرچی کو نہایت عقیدت کے ساتھ دوبارہ تہہ کیا اور اپنی قمیض کی اس جیب میں رکھ لیا جو اس کے دل کے بالکل قریب تھی، تاکہ جب بھی مایوسی اس کے دروازے پر دستک دے تو وہ یہ پرچی نکال کر خود کو اس ایک لفظ کی طاقت یاد دلا سکے۔ اس نے مڑ کر اس پر اصرار اور شفیق بوڑھے فقیر کو دیکھنا چاہا جس نے عین وقت پر آ کر اسے اندھیروں میں ڈوبنے سے بچا لیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کے ہاتھ چوم لے اور اس کے قدموں میں بیٹھ کر اس کا شکریہ ادا کرے جس نے اسے جینے کا اصل مقصد اور ہمت عطا کی تھی، لیکن جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ بوڑھا فقیر اپنا کام مکمل کر کے اس ویرانے کی خاموشی میں جانے کہاں غائب ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی نظریں چاروں طرف دوڑائیں، لیکن دور دور تک اسے کسی انسان کا کوئی نام و نشان نظر نہیں آیا۔ مٹی پر پڑنے والے فقیر کی لاٹھی کے نشانات بھی ہوا کے زور سے مٹ چکے تھے۔ ندی کی لہروں کا شور اور ہوا کی سرسراہٹ بدستور جاری تھی، لیکن اب ان آوازوں میں کوئی خوف نہیں بلکہ ایک عجیب سا سکون اور حوصلہ تھا۔ اس نے آسمان کی طرف منہ کیا اور اپنے رب کا بے حد شکر ادا کیا جس نے اسے اتنی بڑی اور ناقابل تلافی غلطی کرنے سے عین پہلے بچا لیا تھا، اور اسے ایک نامعلوم وسیلے سے زندگی کی سب سے بڑی حقیقت سمجھا دی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کے کندھوں پر پڑا ہوا ناکامیوں اور مایوسیوں کا وہ بھاری بوجھ جو اسے پچھلے کئی سالوں سے زمین بوس کر رہا تھا، اب مکمل طور پر اتر چکا تھا۔ اس کے قدموں میں اب وہ تھکن اور بے بسی نہیں تھی جو اسے اس پہاڑی تک کھینچ کر لائی تھی، بلکہ اب ان میں ایک نئی توانائی اور ایک نیا عزم بھر چکا تھا۔ اس نے پہاڑی سے نیچے اترنے کا سفر شروع کیا تو اس کا انداز بالکل بدل چکا تھا۔ اس کا سر جو دنیا کے تانوں اور ناکامیوں کے بوجھ سے ہمیشہ جھکا رہتا تھا، اب فخر اور امید سے بلند تھا۔ وہ تیزی سے اس کچے پکے راستے پر چل رہا تھا جو اسے واپس اس شہر کی طرف لے جاتا تھا
جہاں اس کی بوڑھی ماں اس کی راہ تک رہی تھی، جہاں اس کے والد کی امیدیں اس سے جڑی تھیں، اور جہاں اسے اپنی زندگی کی بکھری ہوئی ڈور کو ایک نئے سرے سے جوڑنا تھا، وہ جانتا تھا کہ شہر واپس جا کر اس کی تمام مالی پریشانیاں راتوں رات ختم نہیں ہو جائیں گی، اور نہ ہی دنیا والوں کا رویہ اچانک سے بدل جائے گا۔ اسے اب بھی محنت کرنی پڑے گی، اسے اب بھی لوگوں کی کڑوی باتیں سننی پڑیں گی، اور اسے اب بھی بند دروازوں پر دوبارہ دستک دینی پڑے گی۔ مشکلات کا پہاڑ اب بھی اپنی جگہ کھڑا تھا، لیکن اب اس کے پاس اس پہاڑ کو کاٹنے اور اس جنگ کو لڑنے کا سب سے بڑا ہتھیار موجود تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ حالات کتنے ہی کٹھن کیوں نہ ہوں، راستے کتنے ہی تاریک اور تنگ کیوں نہ ہوں، اور وہ کتنی ہی بار کیوں نہ گرے، وہ ہر بار اپنی پوری طاقت کے ساتھ کھڑا ہوگا اور اپنی منزل کی طرف ایک نیا قدم بڑھائے گا۔ اس کا سارا خوف دور ہو چکا تھا، کیونکہ اس نے اپنے دل میں یہ پختہ عہد کر لیا تھا کہ وہ اپنی آخری سانس تک لڑے گا، اور زندگی کے ہر میدان میں ہار ماننے کی بجائے صرف ایک ہی راستہ چنے گا، اور وہ راستہ دوبارہ شروعات کرنے کا تھا، اب ایک روشن اور پر امید مستقبل کی طرف اپنے ایک نئے اور شاندار سفر کا آغاز کر چکا تھا، اور اس کی جیب میں رکھا وہ کاغذ اس کی ہر منزل کا رہبر بن چکا تھا۔